سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 50ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج 30ویں آیت کی تفسیر لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ الفاظ کے الگ الگ معنی ہیں۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ربک تمہارے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک نائب۔ قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن اور ہم، نسبح بعیب کہتے ہیں، بحمدی کا آپ کی تعریف کے ساتھ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا آپ کی، قال اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا جو، تعلمون تم نہیں جانتے۔ اور ملا کر کے اس کا ترجمہ ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے رب یعنی تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس میں ایسے خلیفہ کو بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ خدا نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین، اس آیت سے سورہ بقرہ کا 4واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ تیسرے رکوع میں سن آئے ہیں کہ بندگی رب کی دعوت بندگان خدا کو صرف اسی بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ جملہ مخلوقات کا خالق، پالنہار اور رب ہے، زندگی اور موت بھی بس اسی کے ہاتھ میں ہے، اور پھر یہ وسیع و عریض کائنات کا مدبر و مالک بھی وہی ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کی یہ مخلوق اسی کی بندگی اور عبادت اختیار کرے۔ اللہ کے خالق ہونے اور انسانوں کے مخلوق ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بندہ چاروں نہ چار اللہ ہی کی بندگی اختیار کرے، اور کوئی آپشن اس کے سوا نہیں ہے۔ اب اس رکوع میں بندگی رب کی وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسانوں کو صرف اللہ کی بندگی ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ رسولوں کے ذریعے انسانوں کے نام جو ہدایت بھیجی جاتی ہے، اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بھی گزارنی ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کی بندگی سے روگردانی کی، ہدایت سے منہ موڑ لیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، تو یہ ایک بدترین جرم ہوگا جو اللہ سے بغاوت کے مترادف ہوگا، اور انجام کے اعتبار سے بھی ایک بدترین سزا سے انہیں نوازا جائے گا۔ یہاں ایک اہم بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اکثر افراد کو ایک غلط فہمی رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی تا کے نیچے زیر کے ساتھ اس لفظ کو پڑھتے ہیں خلیفتی، حالانکہ خلیفہ کی تا پر ہر جگہ 2 زبر ہی ہیں، یعنی خلیفتن۔ اس آیت میں بھی اور قرآن کے ایک اور مقام پر بھی انسان کو اللہ کا خلیفہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی خلیفہ کا ذکر آیا ہے وہاں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفتن بنایا ہے، یعنی خلیفہ بنایا ہے۔ جیسے 38ویں سورت کی 26ویں آیت،
انا جعلناک خلیفتن فی الارض میں بھی لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں بھی تا کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ یہاں بھی دو زبر استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح 7ویں سورت سورہ اعراف میں کہا گیا ہے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے۔ 24ویں سورت سورہ نور کی 55ویں آیت میں بھی صرف زمین میں خلیفہ کا ذکر ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی وہ ان کو زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنایا جا چکا ہے۔ 27ویں سورہ نمل کی 62ویں آیت میں بھی صراحتاً یہ بات بیان کی گئی ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یعنی اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ 57ویں سورت سورہ حدید کی 7ویں آیت میں یہی حقیقت دیکھنے کو ملے گی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یعنی ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ ان آیات سے یہ بات صاف واضح ہو رہی ہے ناظرین کہ انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ نہیں بلکہ انسان صرف زمین میں خلیفہ ہے۔ ظاہر ہے وہ تو جمے ہوئے خون کے ایک لوتڑے سے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ 96ویں سورت سورہ علق کی 2 آیت میں ہے، ارشاد فرمایا گیا خلق الانسان من علق۔ اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ زمین میں انسان کے خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اتنی ساری آیتوں میں جب انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ خلیفہ کے معنی کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ خلیفہ بنانے کی بات کیوں کر رہا ہے انسان کو زمین میں۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں لفظ خلیفہ کے اصل معنی معلوم کرنے ہوں گے۔ خلیفہ دراصل خلف سے ہے۔ خلف کے معنی ہیں ایک دوسرے کے بعد یا ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ انسان کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی مخلوق کے پیچھے آنے والی یا بعد میں آنے والی مخلوق ہے، یعنی انسانوں سے پہلے بھی کوئی ایسی مخلوق ضرور تھی جس کے پیچھے یا جس کے بعد انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور اسی مناسبت سے انہیں خلیفہ کہا گیا۔ اس کی دلیل ہمیں اسی آیت میں ملتی ہے جس آیت کو میں نے شروع میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں ایسے کو یعنی خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ ظاہر ہے کہ جو مخلوق انسانوں سے پہلے پیدا کی گئی تھی اس سے خرابیاں کرتے ہوئے اور کشت و خون کرتے ہوئے ملائکہ نے دیکھا تھا اور انہیں اسی تجربے کی بنا پر اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس مخلوق کے بعد آنے والا انسان یا خلیفہ بنایا جانے والا انسان بھی انہی خرابیوں کا مرتکب ہو جائے گا۔ اسی اندیشے نے ملائکہ کو یہ سوال پوچھنے پر مجبور کیا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور قتل و غارت گری کرے، کشت و خون کرتا پھرے؟ یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا بلکہ استفہام تھا۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں؟ وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا، جیسے کہ آج دنیا میں ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ دنیا کی پوری تاریخ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حابل و قابل کے بعد، قابل نے جب حابل کو قتل کیا
بہرکیف آگے آتی جائیں گی پوری تفصیلات۔ اور پھر جس مخلوق کے پیچھے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا اس کا تجربہ بھی ملائکہ کو ہو چکا تھا کہ کس طرح گزشتہ مخلوق خرابیاں کر چکی تھی اور کشت خون کرنے کی مرتکب ہوئی تھی۔ اسی لیے سوالیہ انداز میں، استفہامیہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا جا رہا تھا فرشتوں کے ذریعے سے کہ کیا پھر تو اسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو کشت خون کرتے پھرے؟ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندیشے کو یہ کہہ کر کے ختم کر دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ خلیفہ ہونے کی صورت میں انسان کو کیا کچھ کام زمین میں انجام دینے ہیں، یعنی وہ اللہ کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات خلیفہ کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوگا اور نہ ہی خلیفہ مالک ہوتا ہے، بلکہ اصل مالک کی ملک کا، اس کی ملکیت کا امانت دار ہوگا، اس کو پاسداری کرنی ہوگی اس کی امانت کی، اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کا پیغام پہنچانا ہوگا۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوں گے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوں گے، یعنی اس کو حکم مالک کی جانب سے ملے گا۔ وہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھے گا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے گا اور تفویض کردہ اختیارات کو منمانے طریقے سے استعمال کرنے لگے گا یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کے منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے گا تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے، جس کا نتیجہ وہی ہوگا جو پچھلی مخلوق کی خرابیاں پیدا کرنے اور کشت خون کرنے کی صورت میں نکلا تھا۔ اور آج انسان اس دھرتی میں خود کو خلیفہ تصور نہیں کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اور اس وقت پوری کائنات کا جو عالم ہے آپ دیکھ لیجئے، خلیفہ کے مطلب کو اس نے نہیں سمجھا اور خود کو انا ربکم الاعلی کی زمرے میں جب بھی دور آیا ہے کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہوا جو خود کو انسان سے بڑھ کر کے سمجھنے لگا، تو وہ حالت کیا ہوئی۔ اور حالیہ چائنا نے خود کو کیا کچھ تصور کر رہا تھا اور صرف ایک بیماری نے اس کی کیا حالت کر رکھا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے۔ مطلب اس کا اس دور میں یہی ہے کہ اگر آپ خلیفہ خود کو تصور نہ کریں اور اس دھرتی کا مالک سمجھنے لگیں تو پھر جو ہے آپ بے بس کر دیے جائیں گے اصل مالک حقیقی کی جانب سے۔ اور ایک کرونا وائرس نے آج پورے عالم کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں کا یہ کہنا ہے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کے حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، عبادت تو ہم آپ کی کر رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اسی مخلوق کی۔ ان معنوں میں نہیں تھا کہ خلافت فرشتوں کو دی جائے کہ وہ اس کے مستحق ہیں، یعنی فرشتے یہ مطالبہ نہیں کر رہے تھے کہ خلافت ہمیں دیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تعمیل ہو رہی ہے، اس کے احکام بجا لانے میں وہ پوری طرح سرگرم ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ساری کائنات کو پاک و صاف رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح و تقدیس بھی ہم خدام ادب کر رہے ہیں، یعنی پورے ادب کے ساتھ پورے جتنا بھی اس کو حکم دیا جا رہا ہے فرشتوں کو وہ ساری کی ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، تو پھر اس مخلوق کی کیا چیز ہے؟ یعنی اب کمی کس چیز کی رہ گئی ہے کہ اس کے لیے ایک اور خلیفے کی ضرورت ہو؟ انہیں بس اس قدر اندیشہ تھا کہ پھر سے پیدا کیے جانے والے خلیفے کے اسلاف نے تو خرابیاں پیدا کی تھی اور کشت و خون کیا تھا، ان کی کہیں تجدید نہ ہو جائے، یعنی پھر اسی طرح کی مخلوق نہ آ جائے اور پھر وہ کشت و خون کرتا پھرے۔ اب انسان سے پہلے کون سی مخلوق تھی، کیا تھی، یہ سب ساری چیزیں آگے تفسیر میں اگر آتی ہیں تو ہم آپ لوگوں کے سامنے چھانبین کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر فرشتوں کا کیا اشارہ تھا۔ اگر وہ افہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں اگر کر رہے تھے تو وہ کون سی مخلوق تھی، سوال تو پیدا ہونا ہی ہے۔ بہرکیف ہم اسی آیت کی تفسیر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب اس طرح فرشتوں نے استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں اس کو اعتراض نہیں کیا جا
نہیں کہہ سکتے. اعتراض کرنے کی مجال فرشتوں میں نہیں ہے. اعتراض جب شیطان نے کیا تھا تو اس کو کیا حال بنا وہ آپ جانتے ہیں, جبکہ اس کا شمار بھی فرشتوں میں ہی ہوا کرتا تھا. انی اعلم ما لا تعلمون, بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میرے پاس جو علم ہے اس کا علم تم کو نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہا تھا فرشتوں سے. یعنی خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت و مصلحت میں جانتا ہوں, تم اسے نہیں سمجھ سکتے. اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے وہ کافی نہیں ہے, بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ اور مطلوب ہے. اس لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں گے. اور وہ اختیارات کیا ہوں گے وہ آپ نہیں جانتے, آپ فرشتے نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. یہ بات فرشتوں سے اللہ رب العزت فرما رہا تھا. بھائی ناظرین, آج کے اس ایپیسوڈ میں وقت لمبا ہو چکا ہے, مجھے یہاں پر اجازت دیں. اسی آیت کے ضمن میں اگلے ہفتے مزید کچھ باتیں, کچھ تفسیر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. انسان بنانے کا عمل کس طرح ہوتا ہے, بہت ساری تفصیلات آپ کے آئیں گی. بڑا دلچسپ جو ہے اس وقت موضوع چلے گا, آپ اس میں ضرور جڑے رہیں, دوسروں کو پہنچائیں ان لنک کو, اور بہت زیادہ لوگوں کو یہ تفسیر جو خلیفہ کا اصل معنی اور مفہوم ہے اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے. نہ صرف اپنوں کو بلکہ ان لوگوں کو بھی جو اس وقت خود کو سپر پاور تصور کر رہے ہیں اور اس دھرتی میں جو ہے خون, قتل و غارت گری کو اور اس پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے کی ایسی چیزیں تیار کر چکے ہیں جو خود کو جو ہے ایک عجیب قسم کا مالکانہ تصور ان کے ذہن و دماغ میں بٹھاتا ہے. اور جب یہ تصور ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جب چکر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کس طرح کے فیصلے صادر ہوتے ہیں وہ ہم کھلی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں. ناظرین, مجھے یہاں پر اجازت دیں, اس پر بات ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا, ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا. وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو